ایمان ایسی زبردست طاقت ہوتی ہے کہ اس کے آگے بڑے بڑے لوگ نہیں ٹھہر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ اپنی عظمت اور شان دکھاتا ہے، کبھی کبھی اللہ اپنی شان بھی دکھاتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے ان کی اس جرأت اور ہمت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی شان و شوکت بھی دکھاتا ہے کہ اکیلا آدمی ہو یا مجاہدین ہو، کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے قربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی روب و دبدبے کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ مسلمانوں کی کئی قسم کی حکومتیں گزری۔ ایک حکومت میں بادشاہ تھوڑا ظالم تھا، تو علماء حق بیان کرتے تھے اس وقت، تو ایک عالم کو پکڑ لیا کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، اگر آپ جواب نہ دے سکے تو جیل میں بھیج دیں گے۔ اب حضرت کے پاس ایسے عصا پکڑا ہوا تھا جیسے میرے پاس، یہ سنت ہے عصا رکھنا۔ تو ایک وزیر نے کہا کہ آپ بتائیں زمین کا مرکز کون سا ہے، یعنی پوری زمین کا مرکز کون سا ہے۔ اب کسی کو کیا پتا اس زمانے میں، تو حضرت کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، حضرت نے تخت کے آگے اپنا عصا گاڑ دیا کہ یہی مرکز ہے۔ تو وزیروں نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مرکز نہیں ہے۔ تو حضرت نے ایسا جواب دیا سارے چپ کر گئے، کہا بھی جس کو شک ہے کہ یہ زمین کا مرکز نہیں ہے تو وہ دونوں طرف سے زمین کو ناپ لے، وہ دونوں طرف سے زمین کو ناپ لے۔ اب کون ناپے گا بھائی، کوئی ناپ سکتا ہے؟ اب سارے چپ کر گئے۔ تو ایک وزیر نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھوں گا، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ کہا بھی میرا اللہ ہی میری مدد کرے گا، پوچھو جواب۔ کہا جواب زبانی نہیں دینا، پریکٹیکل دینا ہے، عملی طور پہ اس کا جواب دینا ہے۔ اس نے سوال پوچھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ میں ڈالنے سے اس کو کیا سزا ملے گی؟ آگ کو آگ سے کیسے سزا ملے گی؟ لیکن اس کا زبانی جواب نہیں، پریکٹیکلی عملی جواب دے۔ تو حضرت نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اس کی پڑپڑی میں سر میں زور سے مارا۔ اب اس کو تو تکلیف ہوئی، کہا میں آپ کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا کہ آپ نے مجھے مارا ہے۔ کہا مارا نہیں ہے، آپ نے سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ آپ نے شرط لگائی تھی کہ زبانی جواب نہیں دینا، عملی پریکٹیکلی جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا اگر مٹی سے مٹی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آگ سے بھی آگ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے مٹی اٹھا کے آپ کے ماری، آپ بھی تو مٹی سے بنے ہیں نا، اگر مٹی سے مٹی کو چوٹ لگ سکتی ہے تو آگ سے بھی آگ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ اب وہ سارے چپ کر گئے کہ یار جو سوال کرتے ہیں یہ جواب دے دیتے۔ بادشاہ نے کہا تم سارے بےعزتی کروا رہے ہو، سارے خاموش ہو جاؤ، میں سوال پوچھتا ہوں۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ والے ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اللہ کی تجلیات اللہ والوں پر پڑ رہی ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے سوال پوچھا بھی اللہ میاں کیا کر رہے ہیں، کسی کو کیا پتا؟ غیب کا علم تو کسی کو نہیں۔ اب حضرت نے کہا، ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں، میں استاد کی طرح ہوں، تم شاگردوں کی طرح ہو۔ اس سوال کا جواب تب دوں گا کہ اگر تم مجھے تخت پہ بٹھاؤ، خود نیچے کھڑے ہو کے سوال کرو، پھر میں جواب دوں۔ اب بادشاہ کی مت ماری گئی، وہ نیچے آ کے کھڑا ہو گیا اور حضرت تخت پہ بیٹھ گئے۔ کہا پوچھو سوال۔ کہا کہ بتائیں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ابھی ابھی یہ کام کیا ہے کہ فقیر کو تخت پہ بٹھا دیا، بادشاہ کو نیچے اتار دیا، یہ کام کیا ابھی ابھی۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ واقعی ان کے پاس ایسا علم ہے، اس علم کی برکت سے جو سوال پوچھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں نالج از پاور، کہ علم میں بھی بڑی زبردست طاقت ہوتی ہے۔ تو بھائی
جو بندہ اللہ پر جتنا زیادہ اعتماد کرتا ہے، جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ مدد فرماتے ہیں، میدان جنگ بھی مدد فرماتے ہیں، گھر میں بھی مدد فرماتے ہیں، جہاں بھی چلے جائے گا اللہ مومن کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی جاؤ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة